والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم دست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی بحق کی خواجہ عثمانی ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام سادات اعظام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کی غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار احرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، اور شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے
کوئی رتبہ تیرا نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور فخر آقا میں رضا، اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ آج کی یہ محفل پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں غوث الکونین غیاث العالمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا جب یہ قول یاد آتا ہے تو پھر اپنے نصیبے پہ ناز کرنے کو جی چاہتا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت تک کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، اور جب زبانوں پر میرا نام آتا ہے تو پھر بندہ مصیبتوں میں رہ نہیں جاتا، اللہ اسے مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو ذکر غوثیت مآب کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بارگاہ عرش مقام سے خصوصی کرم کی نظر ہوگی، اور آپ کا میرا بیڑا بھی پار ہوگا، اس لیے کہ ولیوں کی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث الاعظم دستگیر پیران پیر کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نگاہوں سے لوگوں کی تقدیریں بدل دیتے ہیں، اور لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خصوصی طور پر اجازت عطا فرمائی ہے۔ لیکن میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، چونکہ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتیں ہم سنتے ہیں، اگر بیچ میں کوئی وقت ایسی گفتگو آئے گی تو میں بھی حصول برکت کے لیے کچھ کرامتوں کا ذکر کروں گا، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کا خاص لقب جو ان سے پہلے کسی کو نہیں ملا اور ان کے بعد بھی اب تک کسی کو نہیں ملا، اور شاید اب قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا، یہ لقب صرف غوث الاعظم دستگیر کے لیے خاص ہے۔ اس امت میں ان سے پہلے بھی کسی کے لیے سنا نہیں گیا، ان کے بعد بھی کسی کے لیے سنا نہیں گیا۔ وہ لقب ہے محی الدین کا، کہ دین کو زندہ کرنے والا۔ تو چونکہ دین کو زندہ کرنے والے ہیں تو یہ غوث پاک کی شان دین کو زندہ کرنے والے کیسے ہوئی، اس پر آج میں اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے، اپنے احبا کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ کرے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو کرامتیں ملتی ہے، یہ جو معجزات انبیاء کو ملتے ہیں، یہ کیوں ملتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے عطا کیے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین کتنی قیمتی شے ہے کہ اسی دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو زمین پر بھیجا، اسی دین کے لیے اپنے آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پہ بھیجا۔ اللہ نے محبوب کو زمین پر بھیجنے کا مقصد یوں بیان فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے دین حق کو لے کر اپنے بندے خاص مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا، تاکہ یہ دین حق تمام ادیان باطل پر غالب ہو جائے،
اگر مشرکین برا مناتے ہیں تو برا مناتے رہیں، لیکن یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا۔ تو حضور دین کے غلبے کے لیے آئے، معرکہ بدر دین کے غلبے کے لیے، معرکہ احد دین کے غلبے کے لیے، امیر حمزہ کا جو کلیجہ چبایا گیا ہے وہ دین کے غلبے کے لیے، خالد بن ولید نے جو زخم سہے ہیں وہ دین کے غلبے کے لیے، معرکہ کربلا وجود میں آیا دین کے غلبے کے لیے، حنین کی جنگ ہوئی دین کے غلبے کے لیے، پیٹ پہ پتھر باندھے گئے دین کے غلبے کے لیے، اولادوں کی قربانیاں دی گئی دین کے غلبے کے لیے۔ کربلا کے بعد نبی کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی، اللہ اکبر، انہوں نے صبر کیا دین کے غلبے کے لیے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد پھر مجاہدین، علماء، صلحاء، اولیاء، شہداء، جس کی جتنی بھی قربانی ہے وہ صرف ایک مقصد ہے، غلبہ دین، غلبہ دین اور صرف غلبہ دین۔ جب یہ دین آگے بڑھتا رہا، صدیاں بیتتی رہی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 5ویں صدی ہجری یعنی 5 صد ہوں گے، 500 سال ہوں گے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت کو یا ہجرت کو، تو اس وقت آقا فرماتے ہیں ایک چکی چلے گی میری امت پر، میری امت پر ایک چکی چلے گی، اگر اس چکی سے بچ کر نکل گیا تو اللہ دین کو استقامت اور استحکام نصیب فرمائے گا، مسلمانوں کو استقامت ملے گی، دین کو استحکام ملے گا۔ اور وہ 5ویں صدی کون سی تھی؟ وہی صدی حضور غوث الاعظم دستگیر کی صدی تھی، اس لیے کہ 471 میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصبہ جیلان میں، جس کا اصل نام گیلان ہے، تو گیلان میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ چونکہ عربی زبان میں گاف نہیں ہے، اس لیے وہ عجم کا گاف جب عربی میں کہا گیا تو اس کو جیم کے ساتھ کہا گیا۔ تو سرکار غوث پاک قصبہ گیلان میں پیدا ہوئے، اور گیلان میں پیدا جب ہوئے تو آپ 471 ہجری میں، اب وہ حالات کیسے تھے، اس وقت دین کی پوزیشن کیا تھی، اس وقت دین کی کیفیت کیا تھی؟ اس لیے کہ جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت زیادہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بہت گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو تو چھوٹا سا چراغ جلانے سے کام نہیں چلتا، اگر بہت زیادہ گہرائی ہو اندھیرے کے اندر، گہرائی ہو تو چھوٹا سا بلب جلانے سے کام نہیں چلتا، اندھیرا زیادہ ہوگا تو بڑے ہائیلوجن کی ضرورت ہوگی، بڑی روشنی کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر، قدرت کی یہ سنت ہے، جب جب دین پر گھٹا ٹوپ اندھیرے کی گھٹاؤں نے چھانے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بڑی بڑی ہستیوں کو پیدا فرمایا، اور پھر ان ہستیوں نے اللہ کے دین کو سہارا دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ جو 5ویں صدی کی طرف میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا کہ دین پر ایک چکی چلے گی، میری امت پر ایک چکی چلے گی، اگر نکل گئے بچ کر تو امت کو استقامت اور دین کو استحکام نصیب ہوگا۔ وہ چکی کیا تھی آپ کو معلوم ہے؟ اب تھوڑا سا اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ غوث پاک پر ہم جو سننے کے عادی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کو اگر بوریت محسوس ہو تو خدا کے لیے آپ مائنڈ مت کیجئے گا، اس لیے کہ کچھ ہمیں مطالعے کی طرف بھی بڑھنا ہوگا، کچھ سچائیوں کی طرف بھی بڑھنا ہوگا۔ جو کرامتیں آپ سن چکے ہیں میں اس کو پھر ریپیٹ کروں گا تو تازہ ہو جائے گی، لیکن ایک خاص بات کی طرف، ایک خاص میسج کی طرف، ایک خاص عنوان کی طرف جس طرف ہمیں پیش رفت کرنا ہے، پیش قدمی کرنا ہے، شاید اس طرف ہم نہیں جا سکیں گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری قوم میرا ساتھ دے گی اور سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ دیکھو جب غوث پاک کی ولادت ہونے والی تھی اس وقت کا ماحول کیا تھا، اس وقت کے حالات کیا تھے؟ اگر آپ جو ہے وہ سیاسی حالات دیکھنا چاہیں تو اس وقت حکومت تھی سلجوقیوں کی، لیکن سلجوقیوں کی حکومت بھی بالکل ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح تھی، جیسے چراغ سحر ہوتا ہے، صبح کا چراغ ہوتا ہے کہ ٹمٹمانے کے بعد پھر وہ آخری سانس دے کر کے دم توڑ دیتا ہے۔ سلجوقی سلطنت کا یہ حال تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد باطنی
ایک فرقہ تھا، باطنیوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اور وہ باطنی حکومت کے لوگوں نے زمین پر جنت بنائی تھی۔ اس کا جو بہت بڑا سرگنا تھا، اس کا نام حسن ابن سبا تھا۔ وہ شخص جو ہے اس نے زمین پہ جنت بنائی تھی، اپنے ماننے والوں کو وہ جنت میں داخل کرتے۔ حالانکہ وہ باغ تھا، وہ گارڈن تھا، لیکن اس کے اندر چونکہ نشے کو جو ہے وہ پرموٹ کیا جاتا تھا، ایک ایسی چیز تھی، نشیلی چیز جو نوجوانوں کو پلا دی جاتی، اور اس کے بعد ان کے کان میں جو کہا جاتا وہ اسی کو سمجھنے لگتا۔ جیسے مثال کے طور پر وہ نشے آور چیز پلانے کے بعد اگر بکری کے بارے میں کہہ دیا جائے دیکھو تمہارے سامنے حور کھڑی ہے، تو اب اس کو بکری نہیں بلکہ نشے میں حور نظر آتی تھی۔ اور اس طریقے سے مسلم جوانوں کو نشے کا عادی بنا کر کے، نشیلی دواؤں کا عادی بنا کر کے مذہب سے دور کیا جا رہا تھا، مسلک حقہ سے دور کیا جا رہا تھا۔ یہ پوزیشن تھی، اور جو لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے ان لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ بڑی بڑی وہ ہستیاں جو دین کے لیے کام کرتی تھی، جو دین کا درد رکھتی تھی، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ راتوں رات بڑے بڑے علماء ربانیین کو مسجدوں کے حجروں میں قتل کر دیا جاتا، اپنے گھروں میں قتل کر دیا جاتا، مدرسوں میں قتل کر دیا جاتا، حتیٰ کہ سلجوقی بادشاہ کا وہ دیندار وزیر جس کو نظام الطوسی کہتے ہیں، اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ یہی نظام طوسی ہے جس کے مدرسے میں حضور غوث اعظم نے تعلیم حاصل کی ہے، جس کے قائم کردہ مدرسے میں ایسے بندے کو بھی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اور ایک بہت بڑی بات جو نوجوانوں کے بڑے سمجھنے کی ہے، عیسائی اور یہودیوں نے اس وقت اپنے اسپیکرز تیار کیے، اپنے خطبہ اور مقرر تیار کیے، وہ تھے عیسائی، وہ تھے یہودی، لیکن مسلمان علماء کو قتل کر کے ان کو امام بنا دیا گیا مسجدوں کے اندر۔ اب وہ تھے اندر سے عیسائی، لباس مسلمانوں کا پہنتے تھے، اب پوری تقریر وہ اسلام پہ کرتے تھے، لیکن بیچ بیچ میں ایسے شک ڈال دیتے تھے، شبہات ڈال دیتے تھے۔ مثال کے طور پر پوری تقریر کی حضور کی سیرت پر، اور بیچ میں ایک پوائنٹ ڈال دیا کہ رسول اللہ نے 11 بیویاں کی، اگر 11 نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ اب لوگوں کے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا، ایک شبہ پیدا ہو گیا کہ معاذ اللہ۔ اور سنو، کسی کے لیے بھی شک پیدا ہو جائے، آپ کا ایمان برباد نہیں ہو سکتا، نقصان ہوگا لیکن ایمان برباد نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات وہ ذات ہے، ان کے لیے کچھ سوچ لیا برا تو بھی ایمان کا طوطا اڑ گیا، ایمان باقی نہ رہا۔ ایک ایک شک کی وجہ سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیں، ارے غلام کو حق کیا ہے کہ آقا پر وہ کوئی نکتہ چینی کرے؟ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں اسی 5ویں صدی کے کچھ اثرات آج بھی منبر و محراب پر نظر آتے ہیں۔ وہ 5ویں صدی کے کچھ اثرات آج بھی منبر و محراب پہ نظر آتے ہیں۔ پوری تقریر سیرت النبی پہ ہوگی، ایک جملہ چھوڑ دیا جائے گا، ان کو تو علم غیب نہیں تھا۔ کچھ اثر ہے، کچھ اثر ہے، لیکن یاد رکھو یہ بولی کون بولتے ہیں؟ اگرچہ معاذ اللہ میں ان لوگوں کو یہود و نصارہ نہیں کہتا، میرے اندر اتنی جسارت نہیں ہے کہ بے تحقیق میں کسی کو یہود و نصارہ کہہ دوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا بولی ان کی ہے، بولی ان کی کہ شک پیدا کرتے ہیں۔ اب چونکہ میں نے ایک بات کر ہی دی کہ رسول اللہ نے 11 بیویاں کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا، تو آئیے اس کو وضاحت کرنے کے بعد آگے بڑھوں، ورنہ آپ کے دل میں شک پیدا نہ ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اختیار کلی دے دیا کہ آپ جتنی چاہیں کریں، تو کسی غلام کو جب وہ اللہ ہو کے اختیار دے تو کسی غلام کو حق کیا اعتراض کا؟ لیکن پھر بھی اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تو اس میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ پہلی حکمت سیاسی حکمت تھی اتنی بیویاں کرنے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب لوگ نبی کے دشمن تھے، اہل عرب نبی کے دشمن تھے، تو حضور نے جن بڑے بڑے قبیلوں سے ان کی بیٹیوں سے نکاح کیا، اس لیے کہ حضور کی کوئی بھی بیوی چھوٹے قبیلے کی ہے ہی نہیں، سب بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت صفیہ یہودیوں کا سردار تھا، ان کا والد،
ان کی بیٹی سے نکاح فرمایا. اس کا اثر کیا ہوا؟ وہ یہودی قبیلہ جس دن جناب صفیہ کا نکاح ہوا وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو. اس میں حکمت یہ تھی. اسی طریقے سے ام المومنین حضرت ام سلمہ بڑے باپ کی بیٹی، حضرت جویریہ بڑے باپ کی بیٹی، حضرت ام حبیبہ مکے کے سردار ابو سفیان کی بیٹی. اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، حضور نے کسی بھی چھوٹے خاندان سے نکاح نہیں کیا، بلکہ جو پہلی بیوی تھی اعلان نبوت سے پہلے وہ تو ملکہ تجار کہلاتی تھی. اتنی مالدار تھی کہ جب مال تجارت جاتا تھا تو پورے مکے والوں کا آدھا مال ہوتا تھا، تنہا خدیجۃ الکبریٰ کا آدھا مال ہوتا تھا. میرے نبی نے بڑے خاندانوں میں نکاح فرمایا. کیوں؟ تاکہ دشمنی کا خاتمہ ہو. ایک حکمت یہ تھی. لوگوں کو کیا پتا، لوگ تو مرغا جو دانہ چگتا ہے اس کی حکمت نہیں جانتے ہیں. جب جانوروں کی حکمتیں تمہیں نہیں پتا تو سید العالمین کی حکمتیں تمہیں کیا؟ اس کے لیے بہت دماغ کی ضرورت ہے، اور دماغ سے زیادہ فیضان اور کرم کی ضرورت ہے. اب حضور علیہ السلام نے کیوں کیا دوسری حکمت؟ اس لیے کہ عرب کا ماحول یہ تھا، جس کی جتنی زیادہ بیویاں ہوگی اس کو اتنی عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا. ابھی بھی ماحول کا کچھ اثر ہے، اور اس وقت تو بہت شدت تھی. تو حضور علیہ السلام نے اتنی کی کہ اتنی کسی کے پاس نہیں تھی. یہ بات تھی. اور ایک بات یہ کہ جس کی 2 3 4 ہوتی اس کی بیوی اتنی زیادہ شکایت کرتی. عرب میں کیونکہ جتنی زیادہ ہوتی اتنی توجہ کم ہوتی. لیکن میرے نبی نے جب 11 کی تو پوچھنے والا سب سے چھوٹی بیگم کے پاس پہنچا، سب سے چھوٹی بیوی کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ تو سب سے چھوٹی رسول اللہ کی اہلیہ نے جواب دیا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن. ان کی پوری زندگی قرآن تھی. یہ خاص بات ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تیسری حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ کی زندگی جیسے باہر کی، چونکہ میلاد کا عنوان بھی آپ نے دی، اس میں میں سیرت کا پہلو بھی شامل کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تیسری حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ کی جیسی باہر کی زندگی امت پر عمل کرنا لازم ہے. حضور نے جنگ کیسے کی، معاہدہ کیسے کیا، حضور چلے کیسے، سواری پر کیسے بیٹھے، نماز کیسے پڑھائی، فرض کیسے پڑھا، واجب کیسے پڑھا، سنتیں کیسے پڑھی، نفل کیسے پڑھا. یہاں تک کہ صحابہ کا حال تو یہ تھا حضور کی ادائیں دیکھنے میں کہ حالت نماز میں بھی حضور کو جھانک کر دیکھتے تھے. حدیث ہے سیاہ ستہ کی کہ کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ حضور سری نمازوں میں، سری مطلب اپنی زبان میں خاموش نماز، ظہر عصر، یہ جو 2 سری نماز کہتے ہیں اس کو، سری نمازوں میں حضور قرات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کرتے تھے قرات. تو کہا تمہیں کیسے معلوم؟ آواز تو آتی نہیں تھی. تو کہا میں حضور کے ہونٹ ہلتے دیکھتا تھا تو سمجھ جاتا تھا کہ حضور قرات فرما رہے ہیں. اب بتائیے امام کے ہونٹ ہل رہے ہیں کہ نہیں ہل رہے ہیں، کیسے پتا چلے گا؟ پیچھے والوں کیسے؟ جب وہ جھانک کر دیکھے گا تبھی تو پتا چلے گا. وہ پتا چلا صحابہ اتنی اداؤں کا خیال کرتے تھے کہ حضور نماز میں بھی کیا کر رہے ہیں، نماز میں بھی کیا کر رہے ہیں، یہ بھی وہ دیکھتے تھے. بلکہ نماز میں کیا کر رہے دیکھتے تھے. ایک بات اور یاد آئی، میرے نبی کی شان بھی اس میں پتا چلتی ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جنگ بدر ہوئی، 70 کافر مارے گئے، کنویں میں ڈال دیے گئے، 70 کافر قیدی بنے. حضور علیہ السلام نے جنگ بدر ختم ہونے کے بعد نماز پڑھائی صحابہ کو نماز پڑھائی. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا حضور آپ نماز میں ہنسے کیوں؟ امام نماز میں ہنس رہا ہے کہ رو رہا ہے؟ یہ پیچھے والوں کو کیسے خبر؟ صحابہ نے کیا پوچھا؟ حضور آپ کیسے ہیں، کیوں ہنسے، آپ نے ہنسے کیوں، ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں نا اس کا مطلب توجہ کس کی طرف تھی. سبحان اللہ. یہ بھی صحابہ تھے. رب کی عبادت ہوتی تھی، نظر چہرہ مصطفیٰ پر ہوتی. حضور آپ کیوں ہنسے؟ ہنسنے کی وجہ کیا تھی؟ ہنسنے سے مراد ان کی شان کے مطابق. حضور ہماری طرح ہنستے نہیں تھے.
ان کا ہنسنا بھی ان کی شان کے مطابق تھا. یوں مسکرائیں جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. ان کے ہنسنے کا حال یہ تھا کہ وہ مسکرائیں تو گلاب کو مسکرانے کے تصور مل جائے، وہ ہنسے تو صبح کو ہنسنے کا تصور مل جائے. اللہ اللہ، میں تو کسی شاعر کی طرح یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ ان کا چہرہ یہ تھا جیسے کسی نیل کے اندر اللہ اکبر مسکراتا ہوا کوئی کنول ہو. کنول کی حیثیت کیا ہے اور کسی نیل کی اور دریا کی حیثیت کیا ہے. خدا کی عزت کی قسم، ان کی دو بوند کو کوثر و سلسبیل کہتے ہیں. جس کی دو بوند کوثر و سلسبیل ہو، وہاں نیل اور دریا کی اوقات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کوثر و سلسبیل ہے کیا؟ جنت کی دو نہریں جس پہ جنت کو ناز ہے. ایک کو کوثر کہتے ہیں، ایک کو سلسبیل کہتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عفت مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ. اب سمجھے، جس کوثر کو لوگ لالچ کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی دو بوند کا نام ہے. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل. لے یہاں لیکن امام اہل سنت کا قلم چومنے کو جی چاہتا ہے، اور قلم کیا قدم چومنے کو جی چاہتا ہے. 1400 سالہ عقیدے کو اپنے ایک مصرے میں بیان کر دیا. جس کی دو بوند ہے، صرف دو بوند، کوثر و سلسبیل. اور پھر ہے وہ رحمت کا دریا، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. نبی کی شان یوں بیان کی، یہ سیرت مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں. یہ ہے مصطفیٰ جانے رہے. تب وہاں نیل اور جھیل کی اوقات کیا ہے، اور پھر وہاں کنول اور گلاب کی حیثیت کیا ہے. واللہ ہم تو نبی کو گلاب صرف سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، ورنہ گلاب کی اوقات کیا. میرے امام کہتے ہیں وہ ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. ایک گلاب کی اوقات کے وہ صرف منہ کھول دیں تو ہزاروں پھول وہاں سے جھڑتے ہیں. وہ ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل. کرناٹک والوں کو سمجھے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، کہ گلاب تو آپ نے گلشن میں دیکھا ہی ہوگا، گلاب تو گلشن میں دیکھا ہی ہوگا، لیکن کبھی گلشن کو گلاب میں نہیں دیکھا ہوگا. او بلبل، تو نے ہمیشہ گلستہ میں گلاب دیکھا ہے، لیکن پورا سمٹا ہوا گلستہ اگر کسی ایک گلاب میں دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے. خلیفہ حضور شیخ الاسلام، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، اولاد غوث اعظم. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. تو حضور مسکرائے. حضور کیوں مسکرائے؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس لیے ہنس دیے. اب ہنسنے کی وجہ بھی ذرا دیکھیں، یہاں سے لے کے وہاں تک اپنے نبی کی عظمت کیا ہے. فرمایا جب ہم بدر میں آئے تھے تو ہماری مدد کے لیے فرشتے آئے تھے. فرشتوں کی تعداد ایک مقام پر 1000 ہے، پھر 3000 ہے، پھر 5000. یہ بھی خاص بات ہے. اور نبیوں کو ضرورت پڑی ایک ہی فرشتہ بھیج کے کام مکمل کر دیا. ٹھیک، اپنے نبی کے لیے 5000 بھیجا اور اسی پہ بس نہیں کیا، ساتھ میں یہ بھی کہا انی معکم. اللہ کہہ رہا ہے انی معکم، تم جا رہے ہو، تمہارے ساتھ ہم بھی ہیں محبوب کے. انی معکم، ہم بھی ہیں. قربان فرشتوں کو جن کا سپاہی بنا دے، یہ اپنا محبوب ہے. جس کا کلمہ پڑھتے وہ نبی ہے، جس کے سپاہی فرشتے ہوں. اور پھر اللہ اکبر، یہ قدرت کا انی معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. یہ ہے شان مصطفیٰ جان رحمت. تو حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے آئے تھے، اور کس کے ساتھ آئے تھے؟
جبریل امین کے ساتھ، یعنی سردار کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے قائد کون تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ کیوں بھیجا تھا اللہ نے؟ بدر میں جاؤ محبوب کے غلاموں کی مدد کرو۔ اب کام پورا ہو گیا، کام ہو گیا پورا۔ آقا فرماتے ہیں جبریل جانے لگے۔ جبریل، توجہ آپ کی، آپ بات نہیں کریں، محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، توجہ اس طرف کر لیں۔ میں آپ پر ناراض نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آپ حضور کی محفل میں آئے، لیکن توجہ میری طرف کریں۔ ہاں، کہیں ہم سے اللہ ناراض نہ ہو جائے کیونکہ محبوب کا ذکر ہو رہا اور ہم اپنی باتیں کریں، یہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ ذکر ہے، مچھلی کے پیٹ میں کیا جاتا ہے تو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملتی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس سے تقدیریں بدلتی ہے، قسمتیں سنورتی، مرادیں پوری ہوتی۔ لوگوں کو نہیں پتا، حضور کی شان ہی نہیں پتا۔ کلمہ پڑھ لیا لیکن جس کا کلمہ پڑھا اس کا مقام اور مرتبہ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار فرماتے ہیں ہنسنے کی وجہ پوچھتے، وجہ یہ ہے کہ جبریل آئے تھے مدد کے لیے صحابہ کی، اور کام پورا ہو گیا تو جانے لگے۔ اب سدرہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کا گھر ہے۔ کیا ہے؟ ان کا گھر ہے۔ اگر کوئی بندہ باادب ہو یا محکوم ہو کسی کا تو اس کو گھر سے نکلنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، گھر لوٹنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی اصول ہے، یہی قاعدہ ہے، یہی ضابطہ ہے۔ بچہ اگر اجتماع میں نکل رہا ہو تو پوچھے گا نا امی جاؤں میں اجتماع میں، کیونکہ گھر سے نکل رہا ہے۔ لیکن اجتماع ختم ہو جائے تو فون کر کے پوچھے گا کہ اب گھر آؤں کہ نہیں آؤں؟ ارے گھر نہ آئے گا تو کہاں جائے گا؟ تو گھر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ہنسنے کی وجہ پوچھ رہے ہو کہ میں نماز میں کیوں ہنسا؟ اس لیے ہنسا کہ جب کام پورا ہو گیا میں نے تمہیں نماز پڑھانا شروع کر دی تو جبریل اپنے گھر جانے لگے، دستک دی آسمان پہ، دروازہ کھولو، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا جبریل آ کہاں سے رہے ہو؟ عرض کی مولا تو نے بھیجا تھا بدر میں محبوب کے غلاموں کی مدد کے لیے، گیا تھا مدد کے لیے، وہیں سے آ رہا ہوں۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے جبریل محبوب سے اجازت لے کے آ رہا ہے کہ ایسے ہی آ رہا ہے؟ محبوب سے، میرے محبوب سے اجازت لے کے آ رہا ہے کہ ایسے ہی آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ جبریل نے کہا نہیں مولا اجازت نہیں لی۔ اللہ نے فرمایا جب تک اجازت محبوب نہیں دے گا آج تیرے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ حضور فرماتے میں وہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جبریل کو خدا واپس کر رہا تھا تو میرے لبوں پہ ہنسی آ گئی کہ میرا اللہ میرے ناز کتنے اٹھاتا ہے کہ میری خاطر فرشتوں کے سردار کو واپس کر دیا جائے۔ یہ ہے اپنے نبی کی شان، یہ اپنے نبی کی شان۔ تو صحابہ ایک ایک ادا دیکھتے تھے، وہ ہنس رہے ہیں تو کیسے ہنس، وہ چل رہے ہیں تو کیسے چل رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں تو کیسے بول رہے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ نے یہاں تک بیان کیا کہ اگر وہ غصے میں آ رہے ہیں تو غصے میں آنے کی کیفیت کیا ہے۔ صحابہ یہ کہتے ہیں جب وہ جلال میں آتے تھے تو ان کی رگ ہاشمیت جو ہے وہ پھڑک اٹھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ دونوں جو ہے وہ بھووں کے درمیان ایک رگ تھی، جب حضور جلال میں آتے تھے تو وہ پھڑ پھڑانے لگتی تھی، ظاہر ہونے لگتی تھی، چہرہ سرخ گلاب کی طرح نظر آتا تھا، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو صحابہ ایک ایک ادا پہ نظر رکھتے تھے۔ تو باہر کی ادائیں بیان کرنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 صحابہ کو رکھا۔ باہر کی ادائیں بیان کرنے کتنے؟ اسی لیے ایک ایک ادا پتہ چلی، ایک ایک ادا پتہ چلی۔ ٹھیک، اب گھر کی ادائیں کیا تھی؟ گھر کی ادائیں کیا تھی؟ اس کے لیے ایک ہی بیوی ہوتی۔ گھر کی ادائیں کیا تھی؟ اس کے لیے ایک ہی بیوی ہوتی تو کچھ بیان کرتی کچھ بھول جاتی ہیں۔ تو اللہ کو یہ منظور ہوا محبوب باہر کی اداؤں کے لیے 1,24,000 ہے، گھر کی اداؤں کے لیے کم سے کم 11 رہے گی، تاکہ ام سلمہ کچھ بھول جائے تو اس کو ام حبیبہ بیان کر دے گی۔
ام حبیبہ کچھ بھول جائے تو جویریہ بیان کرے گی، جویریہ کچھ بھول جائے تو صفیہ بیان کرے گی، صفیہ کچھ بھول جائے تو زینب بیان کرے گی، اور زینب بھول جائے، یہ بڑی عمر کی سب بھول جائیں تو پھر چھوٹی عمر کی ایک تیرے نکاح میں دیں گے جس کو بہت ذہانت عطا کریں گے، پھر اگر سب کوئی مس کر دے تو وہ ساری اداؤں کو عائشہ صدیقہ بیان کرے گی۔ یہ حکمتیں تھیں۔ اسی لیے حضور گھر میں رہتے کیسے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے غسل کرتے تھے، سب ادائیں حضور کی آ گئی۔ اس میں حکمت یہ تھی، تمہیں کیا پتا حکمت کیا ہے؟ اور یہ تو چند ہے جو ہم نے بیان کی، اگر یہی حکمتوں پہ بات ہو تو پورا وقت اسی پہ ختم ہو، لیکن اس کی طرف نہیں جاتے۔ اب سمجھ میں آئے حضور کی ادائوں کی حکمتیں کہ واللہ ان کی اداؤں کی حکمتوں پر تو آج تک لوگ تحقیق کر رہے ہیں، آج تک لوگ حضور نے ہاتھ دھونے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے رومال سے کیوں نہیں پوچھا، آج لوگ اس پر تحقیق کر کے بتا رہے ہیں، کیونکہ رومال کے اندر جو ہے وہ جراثیم ہوتے ہیں۔ نبی نے کھانے کے بعد ہاتھ پوچھے، کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں پوچھے، وجہ کیا تھی؟ تاکہ جراثیم، واللہ وہاں تو جراثیم کا تصور ہی نہیں ہے، ارے وہاں تو جراثیم کا تصور ہی نہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے کئی کپڑے کے جراثیم ہاتھ میں نہ جائے، ہاتھ کے جراثیم منہ میں نہ چلے جائیں، منہ کے ذریعے پیٹ میں نہ چلے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں چھینکیے رومال رکھ کر، ہاتھ رکھ کر، آج چھینکنے کا طریقہ تمہیں سوجا ہے، 450 سال پہلے میرے نبی نے چھینکنے کی سنتیں بتا دی ہے۔ جمائی لو تو منہ ہاں کر کے مت کھولو بلکہ ہاتھ رکھو۔ آج تمہیں پتہ چل رہا ہے، تم 1400 سال پیچھے ہو اسلام سے۔ ہاں تو یہ بات ہے، لوگ کہتے ہیں بار بار ہاتھ دھو، بار بار ہاتھ دھو، ہم کہتے ہیں بار بار وضو کرو، صرف ہاتھ نہیں، بار بار وضو کرو، بار بار وضو کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو باوضو ہوتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بار بار ہاتھ دھو گے تو بیماری نہیں لگے گی، میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے کہا کہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے باوضو انسان۔ اب جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو، نہ اس کو بیماری لگ سکتی ہے، نہ اس پہ جادو ہو سکتا ہے، نہ اس کو ستایا جا سکتا ہے، نہ اس کو حیران کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہے۔ لیکن شکوہ تو مجھے اپنی قوم سے ہے، نبی نے کہا تو کان نہیں دھرا، ڈاکٹر نے کہا تو کہا دیکھو کتنی اچھی بات ہے، تمہاری صحت کا سب سے بڑا ضامن اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام ہے۔ مذہب نہیں توجہ کی، اسلام کہتا ہے روز غسل کرو، اسلام کہتا ہے یہ روز غسل کا تصور اسلام دیتا، اور بھی کس زمین پہ نبی نے روز غسل کروایا؟ جہاں پر تیل سستا ہے، پانی مہنگا ہے۔ یعنی اگر ہندوستان میں لوگ روز نہائیں گنگا جیسی زمین پر، جہاں گنگا جمنا ہو وہاں روز نہائے تو کوئی بات نہیں ہے، جہاں پانی کا تصور نہ ہو، پینے کا پانی مشکل سے لوگوں کو ملے، وہاں حضور نے فرمایا روز نہاؤ، 5 وقت وضو کرو۔ سمجھتے ہیں اس کو؟ یہ ایک بہت بڑی حکمت کی باتیں ہیں، لیکن بات اتنی تکلیف دہ ہے، دوسروں نے کہا مان لیا، محبوب نے کہا توجہ نہیں دی، کان نہیں تھا۔ تباہی کی وجہ یہ ہے، بربادی کی وجہ یہ ہے، رسوائی کی وجہ یہ ہے، ورنہ آقا نے جو کہہ دیا تھا اس پہ عمل ہوتا تو نہ برائیاں ہوتی، نہ بیماریاں ہوتی، نہ بلائیں ہوتی، نہ تکلیفیں ہوتی۔ ہم نے اپنے مذہب کی قدر نہیں کی، ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی۔ واللہ اگر مسلمان اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کر لے، اور سن لیں یہ بھی، ہم اس لیے ہم لوگ اس لیے حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتے کہ اس سے طبی فائدہ ہے، نہیں، ہم اس لیے عمل کرتے کہ ہمارے نبی کا حکم ہے۔ طبی فائدہ تو بعد میں ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھ رہے دیہات کے اندر کورونا کم پھیلا، شہروں میں زیادہ پھیلا۔ ایک صاحب کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیہات والے داتن کرتے ہیں، برش نہیں کرتے، اور برش ایک مرتبہ کرنے کے بعد دوبارہ کرو تو اس میں بیکٹیریا آ جاتے ہیں، ٹھیک، اور برش سے سارے بیکٹیریا ختم بھی نہیں ہوتے، لیکن داتن کرو، جس کو داتن کہہ رہے ہیں اس کو تو اسلام مسواک کہتا ہے۔ لوگ ایک بار کرتے ہیں، اسلام 5 بار کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن نہیں کرتے نا، نہیں کرتے۔ اور یاد رکھنا دوسروں کی دہلیز پر کاسے گدائی لے کر کب تک کھڑے رہو گے؟ اپنے نبی کی تعلیم اتنی خوبصورت، غیر اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ آج ڈاکٹر کہہ رہا ہے جو جلدی سو جائے جلدی اٹھے وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔
اسلام کہتا ہے عشاء پڑھ کے سو جاؤ، اگر کام نہیں تو عشاء پڑھ کے سو جاؤ، فجر میں بیدار ہو جاؤ۔ ڈاکٹر کہتا ہے صبح میں پیدل چلو، کیا کہتا ہے؟ پیدل چلو، بلڈ پریشر شوگر نارمل رہے گا۔ میں نے غور کیا، صبح پر سب زور دیتے ہیں، صبح چلو صبح چلو صبح چلو، تو ایک بات تو مجھے حدیث میں ملی اور ایک بات مجھے اہل عشق کی کتاب میں ملی۔ ایک بات حضور فرماتے ہیں کہ جو مسجد کی طرف فجر کی نماز میں پیدل چل کر جائے، پیدل، کسی نماز میں حضور نے پیدل پہ زور نہیں دیا سوائے فجر کے، فرمایا جو فجر میں پیدل چل کر جائے اللہ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اب میں نے سوچا، ہر مذہب کا آدمی کہتا ہے صبح پیدل چلو صبح پیدل چلو، میں نے کہا پیدل ہی چلنا ہے تو صبح کیوں؟ تو اس ربیع الاول کی صبح یہ بات میرے سمجھ میں آئی کہ صبح صبح ولادت مصطفیٰ کا وقت ہے، اس وقت میں اللہ نے اتنی برکت رکھی، جو بیدار ہوگا اللہ اس کا وقت بیدار فرمائے۔ میرے امام کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، کہاں صبح طیبہ میں ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ صبح کی فضیلت کیوں کہ حضور صبح صبح تشریف لائے، یہ صبح کی برکت ہے۔ لیکن صبح اٹھتا کون ہے؟ صبح اٹھنا کس نے ہے؟ صبح اٹھتے نہیں، جب صبح اٹھتے نہیں اس لیے قسمت سو رہی ہے، اس لیے مقدر سو رہا ہے۔ اگر مقدر جگانا ہے تو صبح اٹھنے کے عادی بنو، اپنے بچوں کو صبح اٹھنے کا عادی بناؤ۔ یہ کیا ہے؟ خود بھی سو رہے ہیں، نحوست ہے، بچے بھی سو رہے ہیں، نہ خود نمازی نہ بچوں کو نمازی۔ مولانا صاحب نماز پہ اچھی تقریر کر رہے تھے، نماز نہ خود نہ بچوں کی کوئی تربیت نہیں، کوئی ماحول نہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو نہ وضو سکھایا نہ نماز سکھائی نہ تربیت کی۔ بچوں کا شوق ہے، تربیت کا کوئی شوق نہیں۔ بچے چوری کی طرف جا رہے ہیں، ڈکیتی کی طرف جا رہے ہیں، نشے کی طرف جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں۔ 16 17 سال کی عمر کے بچے زنا کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کا ہمارا ماحول ہے، صرف 16 17 سال کے بچے۔ سوچیں وجہ تربیت کی، ماں باپ نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، ماں باپ نے بچوں کو وقت نہیں دیا، اور وقت دے کر بھی کیا کر سکتے تھے؟ خود کو کچھ نہیں آتا تو بچوں کو دینا کیا ہے؟ نہ دین معلوم، نہ دھرم نہ معلوم، نہ مذہب معلوم، نہ مسلک معلوم۔ کیا حالات ہیں؟ نکاح پڑھانے جاؤ تو کتنا افسوس ہوتا ہے۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھاتا ہوں تو مائک اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں تاکہ بیچارے کی لاج رہ جائے۔ وہ الفاظ وہ نہیں پڑھ سکتا، کلمے کے الفاظ نہیں پڑھ سکتے نکاح کے دن۔ یہ مسلم امہ کی حالت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دین کو غالب کریں گے دنیا میں، جنہیں دین خود نہیں پتا وہ دین کو کیا غالب کریں گے؟ دنیا اچھی طرح ہماری کمزوری کو جانتی ہے۔ لیکن میں یہاں پر بیٹھا تو سوچ رہا تھا، میں نے سوچا لاکھوں جوان ہمارے پاس ہے، لاکھوں جوان اس ہندوستان میں، لاکھوں کی تعداد میں مسلم جوان موجود ہے۔ اگر میرا ہر جوان دین کا پابند ہو جائے تو پورے ملک میں اسلام کی بہاریں نظر آئے گی۔ یہ دین کیا ہے؟ دین صرف داڑھی ٹوپی کا نام نہیں، دین کا مطلب یہ ہے اگر رستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے اس کو ہٹا دی جائے، یہ دین کا حصہ ہے۔ اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے، کسی کا بوجھ دیکھو تو اٹھا لو، کسی کو دکھ مت دو، کسی کا دکھ دور کرو، کسی کی کو تکلیف مت دو، تکلیف دور کرو، حتیٰ کہ جانوروں کی بھی تکلیف دور کرو۔ یہاں مجھے بات ایک یاد آئی، آگے بڑھنے سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور کو جانوروں کی تکلیف کا بھی کتنا خیال تھا، ذرا دیکھیں۔ ایک جنگ میں حضور جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب ایک جنگ میں صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، بڑا لشکر حضور کے ساتھ ہے، آقا آگے آگے چل رہے ہیں۔ سرکار کی نظر پڑی ایک کتیا پر، کتیا سمجھتے ہیں نا، کتے کی مؤنث کتیا، کتیا پہ نظر پڑی، وہ زمین پہ لیٹ کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ سرکار نے کتیا کو دیکھا، لشکر کو روک دیا
اور پھر چند صحابہ کو اس کتیا کے ارد گرد کھڑا کر دیا. فرمایا دیکھو لشکر جب کتیا کے قریب سے گزرے گا تو یہ کتیا اٹھ کر بھاگ جائے گی, ڈر کر اٹھ کر بھاگ جائے گی, بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا. ایک کام کرو, یہاں کھڑے رہو اور لوگوں سے کہنا کتیا ہے دور سے جاؤ, کتیا ہے دور سے جاؤ, کتیا ہے دور سے جاؤ. صحابہ کو کھڑا کیا کہ لوگوں کو دور سے بھیجو تاکہ یہ کتیا کے بچوں کے منہ سے ان کا دودھ نہیں چھوٹنا چاہیے. جس رسول کو کتے کے پلوں کا اتنا خیال ہو, کتے کے بچوں کا اتنا خیال ہو, آج اس مذہب کے ماننے والے اپنے ماں باپ کو ترسا رہے, ماں باپ کا خیال نہیں کرتے, ماں باپ کو دواؤں کے لیے ترسا رہے, بوڑھے ماں باپ کو خرچے کے لیے ترسا رہے. یہ حالت ہے. بوڑھے ماں باپ کو کچھ لوگ کھانے کے لیے ترسا رہے ہیں, باہی دوستوں کے ساتھ جو وہ 3 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر جا کر پارٹیاں کریں گے, اور ماں کے لیے ایک کٹورا دال دینے میں جو ہے لوگوں کے بدن پہ کانٹے آتے ہیں. کس دین کا کلمہ پڑھ رہے ہو؟ جس نبی نے کتوں کے بچوں کا اتنا خیال کیا, وہ نبی کے ماننے والے اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کر سکتے. یعنی دین سے کتنے دور ہو گئے. مسلمانوں یاد رکھنا, صرف چند ارکان پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے. دین مکمل دین ہے, دین مکمل دین ہے. میرے آقا نے دین پر خود عمل کر کے دکھایا. جب ایک بوڑھی عورت حضور کے سامنے آئی, حضور اس سے لپٹ گئے اور لپٹ کر کہتے میری امی, میری امی, میری امی. صحابہ نے پوچھا کون ہے یہ خوش نصیب؟ سرکار نے فرمایا مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے. لوگوں کو اندازہ ہوا دودھ پلانے والی ماں کا یہ اتنا خیال کرتے ہیں. اگر حقیقی ماں حضرت آمنہ خاتون حیات ہوتی تو حضور ان کا کتنا خیال فرماتے. یہ اپنے مذہب کی تعلیم ہے. تو بات دور نہ نکل جائے, عرض کر رہا تھا غوث پاک کا دور وہ دور ہے کہ جس دور میں مسلم علماء کو قتل کر کے یہود و نصارہ کو منبروں پہ کھڑا کیا گیا, سیاستدانوں کو جو مذہبی تھے ان کو قتل کیا گیا, حکومتوں کو کمزور کر دیا گیا, بادشاہوں کے حرم میں جو مسلم بادشاہ تھے, بڑی حکومت تھی, عرب سے لے کر عجم تک مسلمانوں کی حکومت تھی. لیکن مسلم بادشاہوں کا حال یہ تھا جیسے ہمارے مسلم سیاستدانوں کا حال. اللہ ماشاءاللہ سب ایسے نہیں ہیں, کوئی برا نہیں مانے, مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن صرف میں جو باتیں مجھ تک پہنچتی میں وہ عرض کرتا ہوں. ہاں, جب تک کہ کچھ نہیں تھا, کبھی شراب کا تصور دماغ میں نہیں تھا. کیا کچھ سیاسی عہدہ مل گیا تو کہتا ہے کہ بھئی اب اپنی رات تو شراب کے بغیر نہیں گزرتی. یہ حال ہے, وہی حال اس وقت بھی تھا. مسلم بادشاہوں کے حرم میں, ان کے گھروں میں عیسائی لڑکیاں تھیں, یہودی لڑکیاں تھیں. یہ صورتحال تھی. اور وہ لڑکیاں بیوی بن کر نہیں آئی تھی, سازش کے تحت وہ تو ان کو کھلونے کے طور پر استعمال کرتی تھی. یہ تاریخ ہے, اٹھا کے پڑھیں تاریخ, کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا ہوں. اس تاریخ کو لکھے ہوئے بھی 300 سال بیتے, کہیں 500 سال بیتے, بڑی تاریخ ہے یہ. میں کوئی ایسا نہیں کہ کوئی نئی بات لے کر آیا ہوں, یہ تو بزرگوں نے لکھ دیا ہے. یہ تھا حال. امام یافعی فرماتے ہیں ہسپانیہ کے اندر ایک مالدار آدمی, اس مالدار آدمی کے گھر میں 800 لڑکیاں اس کا دل بہلانے کے لیے گانے بجانے والی تھی. ہمارے مورخین نے لکھا ہے جو بڑے مالدار تھے ان کا گھر کا حال یہ تھا. جو مڈل کلاس طبقہ تھا, جس کو درمیانی طبقہ کہتے ہیں, ان کے گھروں میں 300 سے 500 تک کے گانے بجانے والی لڑکیاں تھیں. شراب کے مٹکے مسلمان سوتے تھے تو ان کے سرہانے بھر کے رکھے رہتے تھے. یہ صورتحال تھی. اور اس دور کے علماء چونکہ علماء حق رخصت ہوئے, انہیں قتل کر دیا گیا. علماء سو کا دور, بد عمل علماء کا دور آیا. انہوں نے اپنی قوم کے مالداروں کی خوشامدی کے لیے ان عنوانات کو ٹچ ہی نہیں کیا جس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں. آج بھی کچھ ہوتا ہے نا ایسا, متولی صاحب جس سے ناراض ہو جائے اس عنوان کو ٹچ ہی نہیں کرنا. سامعین جس سے ناراض ہو جائے اس عنوان کو ٹچ ہی نہیں کرنا, ورنہ ہوگا کیا, سامعین اس کے بعد نہ بلائیں گے, کمیٹی والے اس کے بعد نہ بلائیں گے. یاد رکھو امت کا خطیب اپنی قوم پر امین ہے, امین.
اس کا یہ حق ہے وہ جو برائی دیکھے اللہ کے لیے بیان کر دے، وہ سب کی رضا کی فکر نہ کرے، وہ رب کی رضا کی فکر کرے۔ ہاں یہ بات ہمیں ذہن میں، انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا۔ کون کو الجھایا کس میں؟ کون سا رنگ افضل ہے؟ حنبلی اشعری مناظروں میں الجھا دیا، کلر میں الجھا دیا، مباحثوں میں الجھا دیا۔ یہ صورتحال تھی، کوئی کسی کو روکنے والا نہیں، شراب کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں، جوؤں کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں، اور جو بادشاہ تھے ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں۔ ایسی تاریکی چھا گئی، ایسے لگتا تھا کہ دین کا ٹمٹماتا ہوا چراغ سحر کی طرح کہیں بجھ نہ جائے۔ میرے اللہ کو اپنے بندوں پہ رحم آئی گیا، اور اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی مرشدی غوث پاک کو ایک چھوٹے سے قصبے میں اس گھرانے میں پیدا کیا جو گھرانہ حسنی حسینیت کا سنگم تھا، دونوں کا سنگم تھا۔ نجیب الطرفین سادات کی حیثیت سے اللہ نے سرکار غوث الاعظم دستگیر کو پیدا کیا۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر ولی پیدا کرنا ہو تو ماں کو خیر ہونا چاہیے، باپ کو صالح ہونا چاہیے، لیکن سید الاولیاء پیدا ہو تو ماں خیر اور باپ صالح ہو تو کام نہیں بنتا۔ سید الاولیاء کے لیے باپ صالح نہیں بلکہ ابو صالح ہونا چاہیے، اور ماں خیر نہیں بلکہ ام الخیر ہونا چاہیے۔ جب ماں ام الخیر ہو اور بابا ابو صالح ہو تو پھر ولیوں کا سلطان پیدا ہوتا ہے، ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے۔ اب بات ہم سمجھتے ہیں کہ تقریر سے سب ہو جاتا ہے، تحریر سے سب ہو جاتا ہے، نہیں۔ یہ اب آپ خاص اب توجہ کریں، مرشدی غوث پاک کی روحانیت، ان کی روحانیت۔ امام غزالی سنا ہے نا نام؟ بہت پسندیدہ شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے یہ غزالی، امام غزالی 500 کتابوں کے مصنف ہے نا۔ لیکن امام غزالی جب تک غوث پاک پیدا نہیں ہوئے تھے، پتہ ہے کیا حالت تھی؟ ریشم کے جبے پہن کر وزیروں کے ساتھ درباروں میں بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی کا حال یہ تھا، ریشمی جبے پہن کر، یعنی ابھی صوفی نہیں بنے تھے، عالم تو ہو گئے تھے، لیکن طریقہ تصوف روحانیت ابھی نہیں تھی۔ پتہ ہے آپ کو، اگرچہ امام غزالی اور غوث پاک کی ملاقات ثابت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس تحقیق ہو، لیکن جتنا تھوڑا بہت مجھے پتہ ہے تو میری ابھی تک کی چھوٹی سی معلومات کے مطابق دونوں کی ملاقات مجھے نہیں ملی۔ کسی کو ملے تو اطلاع کر دے تاکہ میری معلومات میں اضافہ ہو جائے، اس لیے کہ کسی کی بھی بات حتمی نہیں ہو سکتی۔ بات تو بات ہے نا، پھر کسی کا علم اور بڑا ہو سکتا ہے۔ تو میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن ان دونوں کی ملاقات ثابت نہیں۔ مگر غوث پاک 18 سال کی عمر میں بغداد آئے طالب علم کی حیثیت سے۔ خدا کی شان، کیا روحانیت تھی! ابھی تقریر شروع نہیں کی، ابھی امامت شروع نہیں کی، ابھی درس شروع نہیں کیا، ابھی خطابت شروع نہیں کی، ابھی تحریر شروع نہیں کی، صرف بغداد میں قدم رکھا۔ آپ کی روحانیت اور قدم کی برکت یہ تھی کہ بغداد کے علماء کے دلوں کے اندر دنیا سے نفرت پیدا ہو گئی، دین سے محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت امام غزالی جیسا عالم ریشمی جبوں سے توبہ کر گیا، کسی کے بتائے بغیر ریشمی جبوں سے توبہ کر گیا، بادشاہوں کی صحبت سے توبہ کر گیا، اور پھر انہوں نے توبہ کی بادشاہوں کی صحبت سے، انہوں نے توبہ کی بادشاہوں کے دربار سے، انہوں نے توبہ کی دنیا داری سے، اور ایسے صوفی بنے کہ آج جو ان کی کتاب پڑھتا ہے وہ بندہ بھی صوفی بن جاتا ہے۔ جب غوث پاک کے بغداد میں صرف قدم رکھنے کی برکت سے یہ انقلاب آیا ہے، جس کے قدم کا انقلاب ایسا ہو اس کے قلم کے انقلاب کا اندازہ کون لگا سکتا؟ جس کے قدم کے اندر اللہ نے اتنی تھا، اور ان کا قدم تو پھر ان کا قدم ہے میرے عزیز، ان کا قدم تو پھر ان کا قدم ہے بس۔ تو انہوں نے انقلاب بپا کیا۔ میں بھی ان کے قدم کی بات کرتا ہوں، بات ختم کرتے کرتے انقلاب بپا کیا۔ دیکھو خطیب آتے ہیں، آتے رہیں گے قیامت تک، ادیب آتے ہیں، آتے رہیں گے قیامت تک، مجددین بھی آتے رہے ہر صدی پر، کبھی ایک، کبھی دو، کبھی تین، کبھی اللہ جتنے چاہے گا مجدد پیدا کرے گا۔ لیکن ہم غوث پاک کو ادیب، خطیب، طبیب، مجدد صرف نہیں کہتے، غوث پاک کو کہتے ہیں محی الدین۔ محی الدین کا مطلب
مجدد کا مطلب دین کی تجدید کرنے والا، اور محی الدین کا مطلب دین کو زندہ کرنے والا۔ دیکھا کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے تجدید کرنے میں اور دین کی احیاء کے میں، احیاء دین میں۔ کیسے محی الدین بنے؟ خود فرماتے ہیں کہ میں رستے سے جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بیمار لاغر سا انسان پڑا ہوا ہے، اور مجھے کہتا ہے عبد القادر میری مدد کر، عبد القادر میری، اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو کیا کہوں؟ یا غوث، بولیں بولے ذرا۔ لوگ ہم پہ فتویٰ لگاتے یہ تو شرک ہو گیا یار، ایسی اچھے آدمیوں کی ایسی بات نہ کیا کرو۔ میں کہتا ہوں اگر مجھ پہ فتویٰ ہے تو کبھی دین پر بھی فتویٰ لگاؤ۔ ایک نئی بات میں کر رہا ہوں آج، دین دانوں پہ فتویٰ لگایا نا، اب دین پہ بھی لگاؤ، کیونکہ یا غوث المدد ہم ہی نہیں کہتے، غوث پاک کی اس روایت کے مطابق ان کو کسی نے کہا یا غوث المدد۔ غوث پاک کہتے کمزور تھا، لاغر تھا، زمین پہ پڑا ہوا تھا، جب اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا میں نے ہاتھ بڑھایا، اور جیسے میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ آیا وہ ایک طاقتور، مضبوط، صحت مند، خوبصورت انسان کی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا کون ہے آپ؟ کہا تمہارے نانا کا دین ہوں۔ حالت یہ ہو گئی تھی آپ نے سہارا دیا، مجھے نئی زندگی مل گئی۔ آپ محی الدین و محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے ہو۔ اب بتاؤ جس کو دین مدد کے لیے پکارتا ہے، اگر اس کو میں مدد کے لیے پکاروں تو اس میں شرک کی بات کیا ہے؟ اور جو دین کو زندہ کر سکتا ہے کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ مردہ زندہ کرنا چھوٹی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کی شان۔ سید امین صاحب بلا مردہ زندہ کرنا چھوٹی بات ہے، دین زندہ کرنا بڑی بات ہے۔ آپ نے دین زندہ کیا، محی الدین ہے۔ پھر فرماتے میں مسجد گیا تو ایک بندے نے اپنے جوتے مجھے پیش کیے، لیجئے محی الدین پہنیے۔ حالانکہ اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا یہ واقعہ، کہ اور کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لقب سے مجھے کسی نے نہیں پکارا تھا۔ پھر اس کے بعد جب جمعہ کی نماز ہوئی تو ساری پبلک میری طرف دوڑ کر کہتی ہے یا محی الدین السلام علیکم، یا محی الدین السلام علیکم۔ تو غوث پاک نے دین زندہ کیا۔ اور دین کیسے زندہ کیا؟ جب خطاب کرتے تھے، خطاب ہم لوگ تو بڑی نزاکت کے ساتھ کبھی کہتے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ سب کہتے ہیں میرے عزیزوں، اے اسلام کے عظیم شہزادے سے۔ غوث پاک خطاب کرتے تھے، کہتے او ملحدو، یوں فرماتے تھے حرام سے بچو، اور بادشاہ کا نام لے کے کہتے تھے او ملحد سیدھے رہو، شریعت کو نافذ کرو ورنہ میں قتل کر دوں گا۔ یہ خطاب کا لہجہ تھا۔ فرماتے تھے میری باتیں یوں ہی ہوتی ہے اس لیے کہ میری پرورش اسی شان کے ساتھ ہوئی ہے۔ آپ نے حرام کے خلاف جہاد فرمایا، یعنی کہ آپ نے جو ہے حرام کے لقمے، حرام سے لوگوں کو متنفر کیا، دور ہو جاؤ، حلال پر توجہ دی۔ آپ نے سچ کی طرف لوگوں کو مائل کیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی خطاب تھوڑی شروع کیا۔ غوث پاک کہتے ہیں میں نے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں غوث پاک کو، تب غوث پاک پہ خطاب اب شروع ہو رہا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں میں نے خطاب ایسے تھوڑی شروع کیا، وہاں تو ہر گلی گلی میں مقرر تھے بغداد میں، اور سب کی اپنی اپنی محفلیں تھیں۔ ایک دن غوث پاک کو حضور ملے اور مولائے کائنات سرکار نے پوچھا بیٹے عبد القادر تم کیوں خطاب نہیں کرتے؟ اس کی نانا جان یہ سب عربی لوگ ہیں جو اپنے محراب اور مصلی اور منبر سجائے بیٹھے، میں تو اجمی آدمی ہوں، میں ان کے سامنے کیا خطاب کروں؟ سرکار نے میں منہ کھولو، سبحان اللہ۔ انہوں نے منہ کھولا تو آقا نے 7 مرتبہ اپنا لعاب ڈالا، اور مولا کائنات سے کہا کہ تم بھی ڈالو، تو 6 بار مولا علی نے ڈالا۔ کوئی علی سے ادب بھی ذرا سیکھے۔ 7 بار حضور ڈالے تو 7 خود نہیں ڈالا بلکہ 6 مرتبہ ڈالا تاکہ نبی کے پیچھے رہیں۔ ہاں یہ ہے صحابہ کا ادب۔ آج کل تو لوگ نبی کی برابری کہ ہم تو نبی کی طرح، نبی ہماری طرح، تیری صورت دیکھ میرے عزیز، صورت دیکھ تو ہے کون؟
اور وہاں علی ہے علی، لیکن 6 مرتبہ لعاب ڈال کر کے نبی سے پیچھے رہنے کے ردب کی بات کرتے ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں اس لعاب کا اثر تھا کہ میرے منہ میں لوگوں کو جیسے الٹی آتی ویسے مجھے تقریریں آتی تھی، میں کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ خطاب شروع کیا اپنی مسجد سے، مسجد بھر گئی، جگہ کم پڑ گئی۔ پھر مدرسے میں ممبر لگا، مدرسہ کم پڑ گیا۔ فرماتے پھر میرا ممبر عیدگاہ کے میدان میں لگا، ایک ایک محفل میں 70 ہزار لوگ ہوتے، 70 ہزار سامنے ہوتے تھے۔ کتنے؟ 70 ہزار سامنے ہوتے تھے، اور جو سامنے نہیں ہوتے تھے وہ کتنے ہوتے تھے اس کی کوئی گنتی نہیں۔ آج کل لائیو پروگرام پر ہم بہت نازا ہوتے ہیں، مجھے اتنے ملکوں میں دیکھا جاتا ہے، اور موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے تجھے دیکھا جاتا ہے۔ نبی کے شہزادے نے 900 سال پہلے بغیر آلے کے، بغیر انٹرنیٹ کے، بغیر موبائل کے لائیو پروگرام ایسے کیے کہ بیٹھتے تھے، بغداد میں سننے والے یمن میں سنتے تھے، شام والے شام میں سنتے تھے، بیت المقدس والے بیت المقدس میں سنتے تھے، اور وہ وہاں سب لوگ سنتے تھے، سنتے نہیں تھے بلکہ دیکھتے بھی تھے۔ اور 400 لوگ لکھنے کے لیے ہوتے تھے، وہ خطاب لکھا جاتا تھا، اور حال یہ ہوتا تھا بیان کا کہ لوگ کپڑے پھاڑ لیتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، بعض کا انتقال ہو جاتا تھا، عیسائی آتے تھے مسلمان بن کر جاتے تھے، چور اور ڈاکو آتے تھے توبہ کر کے جاتے تھے۔ بلکہ غوث پاک کا خطاب پوری دنیا میں کیسے دیکھا جاتا تھا؟ ایک بار ایسے ہوا، خطاب کر رہے تھے، جب خطاب کرتے تھے نا تو آواز بہت بلند ہوتی، 70 ہزار لوگ میں پہلا آدمی یہاں سنتا تھا تو آخری آدمی وہاں بھی سنتا تھا۔ مائک کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور بہت اتنے جلال میں ہوتے تھے کہ چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، آواز بہت بلند تھی آپ کی، ہاں، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت چمکدار چہرہ، گول سا چہرہ، داڑھی لمبی سی، اور اس کے بعد جو ہے بھویں جو ہے بڑی گہری، سینہ چوڑا اور بازو بڑے مضبوط، نحیف جسم، اور جب بولتے تھے تو لوگوں پہ حیرت ہیبت طاری ہوتی تھی۔ خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب جلال میں تھے، جذبے میں تھے، یہ امامے کا شملہ یوں کھل گیا، امامے کا شملہ یوں کھل۔ جب بھی میں یہ بات بیان کرتا ہوں تو میں بھی اس کو عذرائے ادب ہٹا لیتا ہوں، میرے مرشد کا شملہ نیچے آ جائے تو میرا اوپر کیسے رہے، میں اس لیے اس کو ہٹا لیتا ہوں، شملہ نیچے آئے۔ محفل میں جتنے اولیاء تھے، بڑے بڑے لوگ، سب نے اپنی امامیں اتار کے غوث پاک کے قدموں میں رکھ دی۔ آپ کا شملہ کھل جائے، ہمارے امامے سر پہ رہے، نیچے رکھ دیا۔ غوث پاک نے شملہ سنبھالا اور سنبھال کر کے کہا کہ سب اپنے اپنے امامے اور ٹوپیاں اٹھا لو۔ سب نے اٹھا لیا، اب سب تو اٹھا لیے گئے، ایک دوپٹہ زمین پہ رہ گیا، ایک دوپٹہ زمین پہ رہ گیا۔ لوگوں نے کہا سرکار جتنوں نے رکھا تھا سب نے اٹھا لیا، یہ کس کا ہے؟ فرمایا 1 مہینے کے فاصلے پر ایک ولیہ ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سن رہی تھی میرا خطاب، جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ میرے امامے کا شملہ کھل گیا تو اس نے بھی اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں رکھ دیا، اور ابھی اس نے اٹھایا نہیں ہے۔ فرمایا اب وہ اٹھانا چاہتی، اپنے کندھوں پہ دوپٹہ رکھا، ایک غیبی ہاتھ آیا اور اس نے اس دوپٹے کو اٹھا لیا۔ یہ غوث اعظم دستگیر، غوث پاک کی شان یہ ہے، دین اس طریقے سے زندہ کیا، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ جب نذرانہ لے کر بادشاہ وقت آیا، نذرانہ لے کر، دیکھو نذرانہ سب کا قبول بھی نہیں کرنا چاہیے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بعض نذرانے خفیہ رشوت ہوتے ہیں، اس لیے ذرا دیکھ لیا کرو کہ دینے والا کون ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہو کہ 6 مہینہ پہلے آ کے کہے کہ حضرات سید صاحب آپ ہمارے شہر میں آئے، ذرا نظر پیش کرتے قبول کر لے، 6 مہینے کے بعد کا الیکشن ہے نا، ذرا تائید بھی کر دیں، اتنے سستے نہیں ہیں نا۔ ہاں یہ بھی ہونا چاہیے، مسلمان اتنا سستا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی ووٹیں 500 میں بک جاتی ہے، اتنے سستے نہ بنو نا، مت بیچو اپنی رائے کو۔ ہاں 500 روپے میں بکنے والوں، تمہیں تو کروڑوں میں کوئی نہیں خرید سکتا، اتنی انمول ہو۔ مصر کا بازار تو اس بازار مصطفیٰ کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اگر کوئی سچا غلام مصطفیٰ ہے، ساری کائنات کی دولت ایک طرف ہے، مصطفیٰ کریم کا ایک غلام، ادنا غلام ایک طرف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے تمہیں چنا ہے۔ تو کہتے ہیں اجمل سلطان پوری نے بہت اچھی بات کہی ہے، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، بازار مصطفیٰ میں
خریدار ہے خدا، کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے، کتنا ہنسی مصطفیٰ جان رحمت کا جو غلام ہے اس کا خریدار صرف خدا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ مت بکو، بکنے کے لیے نہیں آئے ہو، ان کی چوکھٹ کے وفادار بنو، ان کی چوکھٹ کی طرف۔ بادشاہ وقت آیا نذرانہ لے کر، حضور نذرانہ، فرمایا نہیں لیتا، کہ حضور قبول کر لے، سنت ہے۔ سنت کی بات آئی تو آپ نے جب وہ گویا کہ بلیک میل کرنا چاہ رہا تھا سنت کے نام پر، آپ نے لیا ہاتھ میں، اور ہاتھ میں لے کے اس کو دبایا تو اس میں سے خون نکلنے لگا۔ فرمایا یہ دیکھ، میں تیری بھلائی چاہتا ہوں، تو میری برائی چاہتا ہے، لوگوں کا خون میرے پاس لاتا ہے اور مجھے نذرانے کی طرف پیش کرتا ہے۔ کہا کہ قربت رسول کا خیال نہیں ہوتا تو اس خون کو اتنا نچوڑتا کہ تیرا محل اس خون کے اندر ڈوب جاتا۔ آئندہ لوگوں کا خون میرے پاس نہ لانا۔ لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے، حرام کماتا ہے، اور میرے پاس نظر کی شکل میں لاتا ہے۔ واپس فرما دیا، کیونکہ قدرت نے اتنا مالدار کیا تھا ان کو کہ اس دور میں کئی ملکوں میں ان کی تجارت چلتی تھی، کئی ملکوں میں، اور اتنا قیمتی کپڑا پہنتے تھے کہ اتنا قیمتی کپڑا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا، لیکن ایک دن پہنا تو دوسرے دن پھر اس قیمتی کپڑے کو نہیں پہنتے تھے۔ پہلے دن خود پہنتے تھے، دوسرے دن کسی فقیر کو پہنا دیتے تھے۔ روزانہ نئے جوتے، پہلے دن خود پہنیں گے اس لیے، بلکہ وہ پہنتے اس لیے تھے کہ میرے بہانے ان غریبوں کا فائدہ ہو جائے، اس لیے وہ لباس نہیں پہنتے تھے، اور اتنے مہنگے بادشاہ وقت بھی میسر نہیں آتا تھا۔ لیکن آپ کی چند سالہ محنتوں سے پھر انقلاب آیا، لوگ سدھرنے لگے، سنورنے لگے۔ یہ نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، یہ سب مریدوں میں ہیں، بلکہ صلاح الدین ایوبی تو ڈبل مرید ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ بچپنے میں ڈائریکٹ غوث پاک کے مرید ہوئے تھے، اور جب جوان ہوئے تو غوث پاک کے صاحبزادے کے ہاتھ میں پھر تجدید بیعت کی۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میرے ابا مجھے غوث پاک کے پاس لے گئے، بیت المقدس بھی عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ دیکھو غوث پاک نے سیاسی، سماجی، مذہبی سارا انقلاب پیدا کیا۔ صلاح الدین کو پیش کیا ان کے ابا نے، حضرت اس کے لیے دعا ہے نا، بچے لائے جاتے نا، حضرت اس کے لیے دعا کر دو۔ غوث پاک نے اس کی گردن پکڑی یوں۔ بچوں کو دعا کیسے دی جاتی ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھے۔ اور غوث پاک دعا کیسے دے رہے ہیں؟ وہ بھی دعا سر پہ ہاتھ رکھ کے دیتے تھے، لیکن ابھی کیسے دے رہے ہیں؟ گردن پکڑ کے۔ اللہ تجھ سے وہ کام لے کے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے۔ ہاں، پھر صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کی۔ جنگوں میں بڑی جوخمیں مول لی، انتقال کا وقت آیا تو صلاح الدین حسرت سے کہتے تھے افسوس، ہر سال حج کا پلان کرتا رہا، لیکن قوم کی مصروفیت نے اتنی اجازت نہیں دی کہ حج کر سکوں۔ کسی نے کہا صلاح الدین ایک بات بتاؤ، تم نے اتنی جنگوں میں ایسی مجاہدانہ طور پہ دلیری کے ساتھ گھسے دشمن میں، کوئی تمہیں قتل نہیں کر سکا؟ مسکرا پڑے، کوئی کیسے قتل کرتا؟ جب میرے بچپن میں میرے ابا نے کہا تھا میرے مرشد غوث پاک سے اس کے لیے دعا کریں، تو میرے مرشد نے اس دن میری گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی، جس گردن پہ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ ہو اس گردن کو کوئی تلوار کیسے کاٹ سکتی ہے؟ شان غوث اعظم، رفعت غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، یہ غوث پاک ہے۔ مذہب میں انقلاب آیا، بات ہے سرکار، سیاست میں انقلاب آیا، ریاست میں انقلاب آیا، اور بعد میں پھر دین کو وہ استحکام نصیب ہوا کہ آج تک اللہ کا دین محفوظ ہو گیا۔ یہ غوث پاک کی خدمات ہیں۔ بس آپ سے اتنا کہتا ہوں غوث پاک کے غلاموں، جس دین کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی نے محنتیں کی، جس دین کے لیے رسول اللہ نے محنتیں کی، جس دین کے لیے امام حسین نے محنتیں کی، صحابہ نے محنتیں کی، آج اس دین کی قدر کیجئے، دین کی طرف آئیے، اپنے بچوں کو دین سکھائیے، خود دین سیکھیے، دین پر عمل کیجئے، مسجدوں کو ویران مت کیجئے، مسجدوں کو ویران مت کیجئے، اس لیے کہ قدرت کا اعلان ہے جو میرے گھر ویران کریں گے میں ان کے گھروں کو ویران کر دوں گا۔ اگر اپنے گھروں کی آبادی چاہتے ہو تو اللہ کے گھروں کو آباد کرو، خدا کے لیے
کرکٹر کے طریقے پر عمل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، ہیرو کو آئیڈیل بنانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے آج میری قوم کے نوجوان لڑکے کبھی کوئی نالی کے پاس بیٹھ کر، کوئی کچرے کی کنڈی کے پاس بیٹھ کر، کوئی کسی کے زینے پہ بیٹھ کر، کوئی کسی کے گھر میں بیٹھ کے، کوئی کسی کے پارک میں بیٹھ کے موبائل لے کر کے اپنی دھن میں لگا ہوا ہے۔ سوچیں یہ شاہین لوگ، شاہین فطرت لوگ، اقبال کی نظر میں مسلم جوان کا مطلب شاہین فطرت لوگ۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، اقبال نے مسلم جوان کو جو شاہین کہا وہ خود نہیں کہا، یہ غوث پاک سے اس نے فکر لی۔ اس لاہوری کلندر نے غوث پاک سے فکر لی۔ غوث پاک کہتے ہیں اور پرندے بولتے، توجہ کریں بات اچھی یاد آ گئی، غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ اور پرندے بولتے عمل نہیں کرتے، تنہا شاہین کی باز کی شان یہ ہے کہ وہ بولتا نہیں ہے، عمل کرتا ہے، اسی لیے وہ پرندوں کی کائنات کا بادشاہ ہے۔ اور اگر تمہیں بھی انقلابی بننا ہے تو شاہین بنو۔ یہ موبائل لے کر اندھیرے میں بیٹھ کر کیا دیکھتے ہو؟ گیم، فلمیں، سیریل، فیس بک کتنا لگے رہتے ہو؟ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ ہماری پوری دنیا سمٹ کر موبائل میں آ گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ کر لو دنیا مٹھی میں، دنیا کو مٹھی میں کر لو، نہیں، دھوکا ہوا آپ کے ساتھ۔ آپ موبائل کی مٹھی میں چلے گئے، آپ نے دنیا کو مٹھی میں نہیں کیا۔ کہاں آپ کا یہ تھا کہ آپ خود ایجوکیشن کی فیلڈ میں آگے بڑھتے، آپ اپنی قوم کو پڑھاتے، اپنی قوم کے بچوں کو پڑھاتے۔ ہاں، اپنے پاس وہ ٹیلنٹ ہے مسلمانوں، وہ صلاحیت ہے، مسلم بچوں کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ اگر یہ پڑھنے پر آ جائیں تو کوئی پڑھنے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر یہ تجارت کرنے پر آ جائیں تو تجارت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تمہارے پاس قرآن کا نور ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا نور ہے، دین اسلام کا نور ہے، ہمارے پاس نور ہی نور ہے۔ لیکن نور والوں، تم نے اپنی پوری صلاحیت انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر لگا دی ہے۔ نکلو اس دلدل سے باہر، کچھ عہد کرو، کچھ عزم کرو، کچھ تجربہ و وعدہ کرو، کچھ تجدید وفا کرو، اللہ رسول سے قریب آؤ۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے واسطے آسماں اور بھی ہے۔ راتوں کو ضرور جگنا چاہتے ہو تو جگو، لیکن اسٹڈی کے لیے جگو، مطالعے کے لیے جگو، سیرت کی کتابیں پڑھو، تفسیر کی کتابیں پڑھو، درود پاک پڑھو، ذکر اذکار کے لیے جگو۔ ہاں، اگر باہر گھومنا ہی ہے تو پھر فضول نہ گھومو، کسی کمزور کی مدد کے لیے گھومو، کسی بے سہارا کی امداد کے لیے گھومو، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے گھومو۔ آؤ اپنی زندگی کو با مقصد بناؤ۔ بے مقصد تو کتے بھی نہیں جیا کرتے، بے مقصد تو کتے بھی نہیں جیا کرتے۔ میری قوم کے جوانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بے مقصد زندگی گزار رہے ہو۔ کتا بھی جب نکلتا ہے نا، کوئی نہ کوئی مقصد لے کے نکلتا ہے، کہیں مجھے ہڈی مل جائے، کہیں روٹی میں۔ بے مقصد کتا بھی نہیں، پیٹ بھر جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، مجھے نہیں گھومنا ہے۔ کس قدر گر گئے ہم، جس کے سر پہ اللہ نے خیر امت کا تاج سجایا تھا، جس کو بن مانگے نبی کی امت میں پیدا کیا تھا، جس کو یا ایھا الذین آمنوا کے لقب سے نوازا گیا تھا، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج جس کے سر پہ سجایا گیا تھا، قوموں کی امامت کے لیے جس کو بھیجا گیا تھا، لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے جس کو بھیجا گیا تھا، آج اس کے گھر کی شادیوں میں ڈی جے بجے، آج وہ گانوں کے اندر ڈوب جائے، عیاشوں میں ڈوب جائے۔ پچھتاؤ گے۔ جوانی کس کی رہی ہے؟ جو اپنی جوانی رہے گی، ایک دن جوانی رخصت ہوگی۔ میں آپ کے ساتھ اپنی بہنوں کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں، نہیں میری بہنوں، لالی پاؤڈر صرف تمہارا کام نہیں، صرف سنگار اور سروں کو سنوارنا تمہارا کام نہیں۔ ایک ماں مجدد تو نہیں بن سکتی، لیکن مجدد کو پالنے والی ہمیشہ ماں ہوئی ہے۔ ایک ماں مجاہد نہیں بن سکتی، لیکن صلاح الدین جیسوں مجاہد کو پالنے والی ایک ماں ہوئی ہے۔ یاد رکھنا، آج ماؤں کی ذمہ داری بھی بڑی قیمتی اور اہم ہے۔ میں ماؤں سے بھی کہتا ہوں، ایک ٹائم کا کھانا کم کھاؤ،
عید پر کپڑے کم سلاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ، ٹیچر، انجینئر، ڈاکٹر، بڑے بڑے عہدے دلاؤ، لیکن اس سے پہلے اپنے بچے کو دین کی ڈگری دو۔ ڈاکٹر کی، انجینئر کی، IAS IPS کی ڈگریاں دنیا کے اندر دھری کے دھری رہ جائے گی، دین کی ڈگری جنت تک لے جائے گی۔ اس لیے ہر ڈگری دلانا، اپنے بچوں کو دین سکھانا، تربیت کرو۔ آپ کا بچہ ناچتا ہے، خوش نہیں ہونا، آج ناچ رہا ہے خوش ہو رہے ہو، کل یہ تمہیں نچائے گا۔ واللہ آج گانے گا رہا ہے، خوش نہیں ہونا کہ میرا بچہ گانے گاتا ہے، انہیں منع کرو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ اس لیے کہ غوث پاک نہ ہوتے اگر ماں کی تربیت نہ ہوتی۔ غوث پاک کو غوث پاک ماں کی تربیت نے بنایا ہے۔ آؤ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ بابا فرید کی تربیت ان کی ماں نے کی، غریب نواز کی تربیت ان کی ماں نے کی۔ یاد رکھنا، ماں کی تربیت اصل اینٹ ہے، اینٹ بنیاد ہے، جن کی تربیت ماں نے کی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اکثر اولیاء کے ابا دنیا سے چلے گئے، مائیں رہی۔ دیکھ لیں آپ، غوث پاک کے والد دنیا سے گئے، ماں رہی۔ غریب نواز کے والد دنیا سے گئے، ماں رہی۔ بابا فرید کے والد دنیا سے گئے، ماں رہی۔ بابا نظام کے والد دنیا سے گئے، ماں رہی۔ صابر پاک کے والد دنیا سے گئے، ماں رہی۔ کتنے نام لو، ماں رہی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد چھوٹی عمر میں دنیا سے گئے، ماں رہی۔ ماں نے سنبھالا، ماں نے تربیت کی۔ آج جس ماں کو سیریل سے فرصت نہیں، وہ اپنے بچے کو غلام رسول کیا بنائے گی؟ آج جس ماں کا حال یہ ہے کہ وہ کپڑے پہن کر بھی اپنے جسم کی نمائش کرے، وہ اپنے بچے کو اللہ والا کیا بنائے گی؟ ماں اللہ والی نہ ہوئی تو بچہ کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ دھتوروں کے پودے پر کبھی گلاب کھلنے کی تمنا نہیں کر سکتے۔ جیسا پودا ہوگا ویسا ہی پھول کھلے گا۔ آپ جانتے ہیں، بس لاسٹ اختتام کی طرف جاتے مجھے یاد آتا ہے، ماں کیا بنا سکتی ہے، لیکن اب باپ ہے تو باپ کو بھی ذمہ داری نبھانا چاہیے۔ بس بات اختتام کو پہنچتی ہے، ماں کہاں تک پہنچاتی ہے اور کہاں تک پہنچا سکتی۔ آج ماں تو کلمہ بھی نہیں پڑھا سکتی، ماں کو کلمے یاد نہیں، کتنے دین سے دور ہو، اور سوچو کہ یہ سب کر کے نبی کا کتنا دل دکھا رہے ہو۔ کمپیوٹر سیکھنے کے لیے 2 مہینے کا ٹائم نکالیں گے، 6 مہینے کا وقت نکالیں گے، انگریزی زبان سیکھنے کے لیے۔ میں منع کسی چیز کو نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے عزیزوں 6 مہینے کمپیوٹر سیکھنے کے لیے نکال سکتے ہو، تو کیا 6 دن کلمے سیکھنے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ وہ 6 دن دینا کسے ہے؟ 10 منٹ بھی دو گے کسی امام کے پاس تو کلمہ سیکھ لو گے۔ پوری زندگی 2 صورتوں میں گزار دی۔ نماز پڑھیں گے تو قل ہو اللہ قل اعوذ بالناس کے ساتھ نماز پڑھیں گے، کچھ اور بھی صورتیں یاد کرو۔ کتنے لوگ ہیں قرآن یاد ہی نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ سینہ ویران قبرستان کی طرح ہے، ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، یاد کرو۔ اللہ کی کتاب سے بڑی کوئی کتاب نہیں، سب کی کتاب پڑھنے والوں رب کی کتاب پڑھو۔ غوث پاک نے 15 سال تک ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کیا، 15 سال تک ہر رات میں ایک قرآن شریف۔ اتنا قرآن سے محبت تھی، اتنا قرآن سے پیار تھا۔ اور ہمارا حال یہ کہ قرآن کبھی، بلکہ قرآن تو جانے دیجیے، صرف آج احساس دلانے کے لیے سب کو کہتا ہوں، اپنے ایمان والے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، قرآن تو بہت بڑی بات ہے۔ آج سے پہلے کتنے دن ہوئے ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا؟ غور کر لو، کب پڑھا تھا کلمہ طیبہ آج سے پہلے؟ تو لوگوں کی اکثریت بتائے گی کہ یاد ہی نہیں ہے کہ کلمہ کب پڑھا تھا، جبکہ مسلمانوں کا مزاج یہ تھا، سوتے تھے تو کلمہ پڑھتے ہوئے، اٹھتے تھے تو کلمہ پڑھتے ہوئے۔ بچپنے میں ماحول گھروں میں یہ تھا کہ گھر کے لوگ کہتے تھے بیٹا اٹھے ہو نا، پہلے کلمہ پڑھو، پھر سوتے مائیں کلمہ پڑھاتی تھی۔ یہ مزاج جا رہا، موبائل دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ جاتی ہے، اور موبائل چالو ہی رہتا ہے، فلمیں دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ جاتی ہے، فلم چالو ہی رہتی ہے۔ کچھ سوچو بھی تو، کیوں آئے ہو دنیا میں؟ آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا کر رہے ہو؟ ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے تو زندگی اور زندگی کی طاقت اور دولت پا کر اگر اللہ سے بغاوت کرو گے تو اللہ کا پھر اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ جب کسی کی پکڑ کرتا ہے
ہزاروں سال بیت گئے، فرعون میوزیم کے اندر ننگا پڑا ہوا ہے، نہ کفن ملی نہ قبر، نہ کفن ملا نہ قبر ملی، اور اس کی لاش پکار پکار کر اللہ کے غضب کو دعوت دینے والوں کو کہہ رہی ہے دیکھو تم تو تاجر ہو، میں تو بادشاہ تھا، جب اللہ سے بغاوت کی تو اللہ نے یہ انجام کیا، تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور لاک ڈاؤن نے اور کرونا نے تو ہماری آنکھیں کھول دی۔ پہلے میں تقریر میں لوگوں کو کہتا تھا یار کتنا کما رہے ہو، اپنی کمائی سے کفن کے سوا کچھ نہیں لے جاؤ گے، لیکن لاک ڈاؤن میں مجھے احساس ہوا کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے تو لوگوں کو خود کا کفن بھی نصیب نہیں ہونے دیتا۔ میں نے بڑے بڑے مالداروں کی لاشیں دیکھی لاک ڈاؤن میں، خود کا کفن بھی ان کو نصیب نہیں ہوا۔ گورنمنٹ کے چھوٹے سے کفن کا ٹکڑا، وہ بھی ہمارے یہاں شہر میں تو ایک ہریجن لپیٹ دیتا تھا کفن، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں بھی ان کو کفن نصیب نہیں ہوا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو کورونا میں گئے وہ تو شہید ہو گئے، میں اوروں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ میں کبھی سوچتا تھا یار یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، ان کے جنازے میں کتنے لوگ ہوں گے، لیکن میری آنکھوں نے دیکھا کہ جنازے میں پوتوں کو بھی شریک نہیں ہونے دیا گیا، جنازے میں بیٹوں کو بھی شریک نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ صورتحال ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو، وہ بہت غیرت والا ہے۔ اگر راضی ہونے پر آتے ہیں تو کتے کو پانی پلانے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور ناراض ہونے پر آتے ہیں تو 80,000 سال تک عبادت کرنے والے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو مناؤ، رب کو راضی کرو۔ کہاں ہو؟ ایک دن اس کو منہ دکھانا ہے۔ روح کا جسم سے ٹوٹ جانا ہے، روح کا تعلق جسم سے ٹوٹ جانا ہے، قبر میں اکیلے جانا۔ یہ ساتھی، یہ براتی، یہ احباب، یہ دوست، یہ ماں باپ کوئی کام نہیں آئیں گے، اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے۔ کیا تیاری کی ہے؟ لگزری کمرے بنانے والوں، کبھی قبر کو بھی لگزری بنانے کی فکر کرو۔ کمروں میں اے سی لگانے والوں، ذرا قبر میں بھی ٹھنڈک کے لیے کچھ تیاری کرو۔ کمروں کو روشن کرنے والوں، ذرا قبروں کو بھی روشن کرنے کی تیاری کرو۔ مال و دولت سے صرف جب وہ قبر منور نہیں ہوتی، ذرا کچھ کرنا پڑے گا۔ توبہ کرو، پلٹو، آؤ، اپنی آخرت کی فکر کرو، ورنہ اس جسم کو قبر کے کیڑوں کی غذا بننی ہے۔ اس جسم کو بچھو اور سانپوں نے چبانا ہے، اس جسم کو مٹی میں مل جانا ہے۔ اگر اپنے جسموں کو سلامت رکھنا ہے تو آؤ پلٹو اپنے اللہ کی طرف۔ جو میں اختتام پہ بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ، ماں کہاں تک پہنچا سکتی ہے اپنے بچے کو تربیت کر کے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی عمر صرف 14-15 سال کی ہے۔ ہمارے سلسلہ چشتیہ اہل بہشت میں بابا فرید کی بڑی شان ہے، بڑی شان والے۔ 14-15 سال کی عمر ہے۔ دل میں خیال آیا مرید ہونا ہے، تو مرید ہونے کے لیے سوچا کوئی پیر ڈھونڈتے ہیں، پیر تلاش کرتے، پیر ڈھونڈنے نکلے، بغداد معلیٰ پہنچے، عراق تک سفر کیا 14-15 سال کی عمر میں۔ وہاں کسی نے کہا کہ یہاں بڑی ہستی ہے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی۔ کون ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی؟ یہ غوث پاک کے خلیفہ کے بھتیجے بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ غوث پاک نے ان کو کہا تھا کہ شہاب الدین تیرے بعد عراق میں تجھ جیسا ولی پیدا نہیں ہوگا، اتنی بڑی ہستی ہے۔ وہ سب آپ جانتے ہیں نا بابا فرید کے بارے میں، بچپنے میں ماں نے نماز سکھایا، نماز کا پابند بنایا، تربیت کی، اس کی طرف نہیں جاتا۔ 14-15 سال کی عمر، پیر سے مرید ہونے کے لیے کسی نے کہا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی بڑی شان، وہاں چلے جاؤ۔ یہ گئے خانقاہ میں، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں گئے۔ وہاں پہنچے تو کھانے کا وقت ہو رہا تھا، کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ بڑے بڑے علماء، زعماء، رؤساء، وزراء، پتہ نہیں کون کون تھے، سب غلامی میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ دسترخوان پہ سب ہاتھ دھل چکے تھے۔ یہ پہنچے آخری میں، نو عمر لڑکے کی طرح دیکھا، سب نے کہا آپ بھی بیٹھ جائیں، دسترخوان حاضر ہے، مسافر ہو بیٹھ جاؤ۔ تو جب کھانے کا وقت ہی تھا، سب ہاتھ دھل چکے تھے۔ اب شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تو تھے روشن ضمیر، پہلی نظر میں پہچان لیا آنے والا معمولی، عمر کم ہے روحانیت کم نہیں۔ لیکن کنیز کو کہا ہاتھ دھلاؤ شہزادے کے، مسعود کے ہاتھ دھلاؤ، ابھی فرید نہیں کہلائے، مسعود کے ہاتھ دھلاؤ۔ کنیز ہاتھ دھلانے لگی، ان کی نظر اٹھ گئی کنیز پر، اٹھ گئی تو پھر اٹھ گئی، ہاتھ ہی دھوتے رہے چہرہ دیکھتے دیکھتے، ایک لوٹا، دوسرا لوٹا، تیسرا لوٹا، اور جو سب بڑے بڑے بیٹھے تھے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو ٹھنکیانے لگے۔ دیکھا
مرید ہونے آیا اتنی بڑی بارگاہ میں، ہاتھ دھونے کا طریقہ نہیں پتا، اور اتنے بڑے شیخ سے مرید ہوگا یہ؟ ہمارا بھی حال یہی ہے نا. نہیں، مولانا اچھی بات کر رہے تھے غیبت کی. ہاں، غیبت صرف زبان سے ہی نہیں ہوتی. آپ نے کسی کا عیب اگر کنکھیوں سے بھی اشارہ کر کے بتایا نا تو یہ بھی غیبت ہے. ہاں، کسی کا قد اگر آپ نے ہاتھ سے اس طرح کیا نا تو یہ بھی غیبت ہے. اور مولانا نے اچھی بات کہی کہ یہ عنوان تو ہمارے یہاں ہونا چاہیے. بندہ ہر گناہ سے توبہ کر لے اللہ معاف کرتا ہے. غیبت سے اگر توبہ کر بھی لے اس کے ساری شرائط کے ساتھ تو بھی غیبت کرنے والوں کو اللہ آخری میں جنت میں داخل کرے گا. ہاں، یعنی غیبت سے توبہ کے بعد بھی یہ ہے انسان کے لیے تادیبی کاروائی کہ چونکہ غیبت کی تھی نا، توبہ کر لی اگرچہ، لیکن جاؤ گے آخری میں جنت میں. جو توبہ کر لے وہ آخری میں جنت میں جائے، جو توبہ کے بغیر میرے اس کا حال کیا ہو. تو یہ کنکھیوں سے اشارے ٹھنکیاں چلتی رہتی ہیں. کبھی کبھی کوئی بیان کر رہا ہو تو بھی یوں چلتے رہتا ہے، کوئی چل رہا ہو تو بھی چلتا رہتا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہو سمجھ میں بات نہیں آئی تو بھی چلتا رہتا ہے. تو ذرا سا کچھ صبر بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان جس کو دیکھ نہیں پاتا اس کا انکار ہی کرتا ہے. تو سب صلاحیت اپنے اندر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہر علم والے پر علم والا ہے، روحانیت والے پہ روحانیت والا ہے، تقوی والے پہ تقوی والا ہے. یہ سب نظام ہے اللہ کا، سب ہم ہی نہیں ہے. جو اپنے آپ کو کامل و مکمل سمجھے اس سے بڑا ناقص کوئی نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو ناقص، بلکہ ناقص کیا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھو، نیست ہے، کچھ نہیں ہے. اور واقعی ہے بھی کیا، ناپاک پانی اور سڑی ہوئی مٹی سے بنائے گئے. اگر اللہ راضی ہو جائے تو فرشتوں سے بہتر ہو جائیں گے، اللہ کو راضی نہ کر سکے تو جانور سے بھی بدتر ہے. ہونا کیا، سڑی ہوئی مٹی آخری میں بچنا، اور کیا ہونا ہے. تو لوگ کنکھیوں سے اشارہ کرنے لگے، لیکن شیخ شہاب الدین عمر سروردی جان گیا تھا. اب کنکھیوں سے اشارے ہونے لگے تو سوچا بھئی اس بچے پر سے الزام تو ہٹا دیں. فرمایا بیٹے مسعود، مرید ہونے آئے ہو یہاں، اتنا پانی تم نے ضائع کر دیا، تمہیں مسئلہ نہیں پتا کہ اتنا پانی ضائع کرنا جائز نہیں ہے. اس کی حضور گستاخی معاف ہو، آپ کی خانقاہ میں یہ کنیز رہتی ہے، اس پہ میری نظر پڑی تو اس کی پیشانی پہ میں نے اس کی تقدیر لکھی ہوئی پڑھ لی. 15 سال کی عمر تقدیر لکھی ہوئی پڑھ لی کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گی. مجھے بے چینی ہوئی، اتنے بڑے پیر کی خانقاہ میں رہنے والی کنیز جو اتنے بڑے بڑے علماء اور پیروں کی خدمت کرتی ہے وہ جہنم میں کیسے جائے گی. تو میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو مل کر اس کی تقدیر کو دھو رہا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں اس کی تقدیر کو دھو رہا تھا. سرکار فرمایا ابھی تو تم مرید نہیں ہوا، 14-15 سال کی عمر میں تجھے یہ مقام ملا کیسے؟ عرض کیا میری ماں کی تربیت کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچا. ماں کی تربیت نے یہ مقام عطا کیا. پھر حضرت شیخ شہاب الدین عمر سروردی نے کہا کہ تو 15 سال میں یہاں تک پہنچا، تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے. وہ تو ایک ہندوستان میں معین الدین کا جانشین ہے جسے دنیا قطب الدین بختیار کاکی کہتی ہے. وہاں جا، وہاں اللہ تیری مراد کو پوری فرمائے. اور پھر غریب نواز بھی اس وقت حیات تھے، بابا قطب بھی حیات تھے. جب یہ آئے بابا قطب سے مرید ہونے کے لیے، مرید ہو گئے. اب مرید ہونے کے بعد کہ حضور دل میں 2 تمناؤں میں سے 2 تمنائیں، کس پہ عمل کروں؟ ایک ہی پہ عمل کر سکتا ہوں. اب میں پڑھائی چھوڑ دیتا ہوں، میری پڑھائی جو ہے وہ ابھی کچھ باقی ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں. پیر کی خدمت کا نہیں بیٹا، پیر کی خدمت کے لیے زندگی پڑھی، پہلے پڑھائی مکمل کرو. پھر بابا فرید کو پڑھائی مکمل، یعنی اتنے اوپر بھی ہو گئے تھے کہ تقدیر دھو سکتے تھے. پھر بھی بابا قطب نے کہا پہلے پڑھو. مطلب اگر مقام یہ مل جائے نا کہ کسی کی تقدیر بھی پڑھ سکتے ہو تو بھی پڑھے بغیر کام نہیں چلے گا. ہاں یہاں تو فاتحہ کا طریقہ بھی نہیں، قل نہیں صحیح پڑھ سکتے. ہاں، اور لوگوں کی آخرت سے کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ صورتحال ہے. اور ہاں ہم تو پیر کے بیٹے نا، ہم تو فلاں کے بیٹے. ارے وہ کون تھے؟ فاروق اعظم کی نسل تھی. لیکن بابا قطب نے کہا نا منزل کہاں تک پہنچی،
کہاں تک مقام ملا، پھر بھی کہا پہلے پڑھو، عالم بنو، پہلے عالم بنو، اس لیے کہ اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ لیکن یہ بھی بات ہے کہ جس کو ولی بناتا ہے پھر اس کو جاہل نہیں رہنے دیتا، کسی کو کتابوں سے دے دیتا ہے اور پھر کسی کو ایسا بندہ سامنے لا دیتا ہے کہ کسی کو نگاہوں سے مل جاتا ہے، لیکن پہلے اللہ علم دیتا ہے پھر ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا پڑھو، پھر پڑھا، پڑھنے کے بعد پھر کہا مجاہدہ کرو، پھر مجاہدہ کیا تو ایسا مجاہدہ، اتنی بلندی کے بعد بھی کہا مجاہدہ کرو۔ ایک دن غریب نواز آئے ملنے کے لیے تو سب مرید آئے، سرکار غریب نواز نے کہا فرید نہیں آیا، سرکار وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں غریب نواز چلو ہم اس کو اٹھائیں گے، ہم اس کو اٹھائیں گے۔ تو پھر گئے تو بھوکے رہنے سے اتنے کمزور ہو گئے تھے۔ گنج شکر کہلانے کا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بابا قطب ان سے 8 دن تک ان کو فاقے کرواتے، کبھی مہینے فاقے کرواتے، نہ پانی نہ کھانا، 24 گھنٹے تک کچھ نہیں۔ ایک دن بھوک نے اتنا غلبہ کیا، سوچا کہ کچھ کھانے کو نہیں ہے، اٹھا بھوک سے بیتاب ہو کر کنکریاں اٹھائی اور منہ میں ڈالی تو وہ کنکریاں شکر ہو گئی۔ اسی لیے یہ بھی ایک وجہ ہے، اور بھی وجوہات ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی گنج شکر کی۔ میرے مرشد بابا فرید ہمارے سلسلے کے بڑے عظیم بزرگ ہیں، قادریوں میں غوث پاک کا کوئی جواب نہیں ہے، اور بھی بزرگ ہیں، لیکن چشتیت میں بابا فرید کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ تو غریب نواز کہتے ہیں چلو چل کر اٹھائیں گے۔ ایک ہاتھ بابا قطب نے پکڑا، ایک ہاتھ غریب نواز نے پکڑا، اور دونوں نے پکڑ کے اٹھایا۔ بابا فرید کہتے ہیں دونوں کے ہاتھوں نے جو اٹھایا تو میں اپنے آپ کو عرش کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اور پھر غریب نواز نے کہا قطب الدین ایسے شہباز کا تو نے شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ اور سلسلہ چشتیہ 2 واسطوں سے بڑا مشہور ہوا، ایک چشتی نظامی اور ایک چشتی صابری، اور چشتی نظامی بھی بابا فرید کی دین، چشتی صابری بھی بابا فرید کی دین۔ جس کے مریدوں میں محبوب الہی جیسے لوگ اور صابر کلیر جیسے لوگ ہوں، اس پیر بابا فرید کی شان کیا ہوگی۔ یہ بات آئی تو میں نے ایسے عرض کر دیا کہ ماں کس مقام پہ پہنچاتی۔ اپنی بہنوں سے کہتا ہوں گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو، دین سیکھو، قرآن نہیں پڑھا ہے تو قرآن پڑھنا سیکھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔